اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورت الاعراف، آیہ نمبر 4 اور 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک شدہ قوموں کی پکار بیان کی ہے۔ دیکھیے، جو ہم سے پہلی قومیں تھیں، طاقت میں، قوت میں، شان و شوکت میں وہ بڑی قومیں تھیں، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ اتنی طاقتور قوم تھی جس کو قوم عاد اور قوم ثمود کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انگلیوں میں اتنی قوت رکھی تھی کہ وہ انگلیوں کے ساتھ یوں یوں کر کے یہ تراش کے پہاڑوں کو اس میں اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ ان کو مستقل اوزار استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ تو قد اور جسم اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح ہمارے اس زمانے میں بڑے بڑے رخ ہوں، درخت ہوں۔ تو جس وقت اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس طرح گرے پڑے تھے جیسے ہمارے ہاں درخت بڑی بڑی شاہراہوں پر گر جاتے ہیں، زلزلہ یا ہوا کی تیزی کی وجہ سے یا بارش کے نظام کی وجہ سے جس طرح وہ درخت اکھڑ کر زمین پر گرتے ہیں، اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے اور قرآن سمجھنے والے تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنی روش درست رکھیں۔ اسی کے متعلق ارشاد فرمایا، دیکھیے آیات کا ترجمہ۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ دونوں وقت عذاب آیا، رات کے وقت آیا یا دوپہر کا آرام کر رہے تھے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں، قیلولہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی تھی۔ تو لہٰذا دوپہر کا آرام تھوڑی دیر کے لیے یہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ فرمایا وہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا۔ یعنی کس طرح آیا؟ رات سوئے تھے تو سوتے ہی رہ گئے، اٹھنے کی توفیق ہی نہ ملی۔ یا اوہم قائلون، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ جس وقت انسان اس وقت آرام کرتا ہے نا، قیلولہ کرتا ہے، تو بے فکر ہو کے کرتا ہے کہ اب مجھے کوئی غم نہیں۔ ایسے وقت میں اگر عذاب آ جائے تو کیا حالت ہوگی؟ تو ان پر یہ عذاب آ چکا ہے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔
پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو تو اور کچھ تھا نہیں، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اب اللہ کا عذاب دیکھ کر وہ اپنے آپ کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ اس وقت کا یہ اقرار کسی فائدے کا نہیں ہوگا، ہاں فائدہ تب ہی ہے اب اگر ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اور آئندہ زندگی سنت کے مطابق اور رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کے مطابق گزاریں تو اس پر فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا۔